سورہ زمر پارہ نمبر 23 آیہ کریمہ نمبر 7 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ صدق اللہ العظیم۔ ان اگر تکفروا تم کفر کرو، یہاں کفر سے مراد ہے ناشکری، اگر تم ناشکری کرو فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی غنی بے نیاز ہے عنکم تم سے، ولا یرضی اور نہیں وہ راضی لعبادہ الکفر اپنے بندوں کے ناشکری سے، وَإِن تَشْكُرُوا اور اگر تم شکر کرو یرضَ لَكُمْ تو وہ تم سے راضی ہوگا، وَلَا تَزِرُ نہیں اٹھائے گا وَازِرَةٌ کوئی اٹھانے والا وِزْرَ أُخْرَى کسی دوسرے کا بوجھ، ثم پھر إِلَىٰ رَبِّكُمْ تم سب کو تمہارے رب کی طرف مرجعکم لوٹنا ہے، فینبئکم پس وہ تم کو بتا دے گا بما کنتم تعملون جو تم دنیا میں کرتے تھے، انہ بے شک وہ علیم بہت جاننے والا ہے بذات الصدور دلوں کی باتوں کو بھی۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی نے یہاں ظاہراً مخاطب ہیں کفار مکہ، لیکن عمومی طور پر قیامت تک کے انسان اس آیت کے مخاطب ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے مکہ والو، تم دن رات اللہ کی عظیم نعمتوں کو دیکھتے ہو، اور وہ عظیم نعمتیں کیا ہیں؟ سب سے بڑی عظیم نعمت میرا محبوب جو تمہارے اندر موجود ہے، پھر اس کے بعد حرم کعبہ، پھر سرزمین مکہ پر جبریل امین کا آنا، پھر اس طرح پہلی اقوام کی تواریخ، یہ عظیم عظیم باتیں اور عظیم عظیم نعمتیں تم ہر روز مشاہدہ کرتے ہو۔ اب تقاضا ان نعمتوں کا کیا ہے کہ تم اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ اور اطاعت و عبادت کر کے اس کا شکر ادا کرو۔ شکر یہی نہیں ہے کہ میں روٹی کھاؤں اور اس کے بعد کہہ دوں الحمدللہ، اور میں کہوں میں نے تو شکر ادا کر دیا ہے، ٹھنڈا پانی پیوں اور ٹھنڈا پانی پینے کے بعد میں کہہ دوں الحمدللہ میں نے شکر ادا کر دیا۔ شکر کا سب سے خوبصورت طریقہ نماز ہے، نماز شکر کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ نماز کے پابند نہیں ہیں، زبان سے آپ 1000 مرتبہ بھی شکر ادا کریں، اس شکر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شکر کا سب سے خوبصورت ترین طریقہ نماز ہے۔ اس کی وجہ نماز کے علاوہ باقی جتنے شکر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا، ہمارے سلیمان تو ہر نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ کیسے کہہ دیا کہ میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا؟
تو عرض کی مولا میں تیری ہر نعمت کا شکر ادا کیسے کرتا ہوں؟ تو اللہ نے فرمایا سلیمان تو کھانا کھانے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ، تو کھانے کا شکر ہو گیا۔ تو عرض کی مولا جو تو نے الحمدللہ کہنے کی توفیق دی، اس کا شکر کون کرے گا؟ پھر اس کا شکر کدھر گیا؟ اور اگر میں دوبارہ کہوں الحمدللہ اور کہوں پہلی الحمدللہ کا شکر ہو گیا، تو جو دوسری بار توفیق دی پھر اس کا شکر کہاں جائے گا؟ تو میں تو شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے سلیمان ہم نے تجھے نبوت اور سلطنت ایک ہی جگہ پر دو چیزیں جو دی ہیں نا، کہ تجھے بادشاہ بھی بنایا اور نبی بھی بنایا، تیری یہی تو ادائیں ہمیں اچھی لگی تھی کہ جس کی وجہ سے ہم نے تمہیں ایک ہی وقت میں بادشاہ اور نبی دونوں بنایا۔ تو نماز شکر کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان تشکرو، اور اس سے پہلے کیا فرمایا؟ ان تکفرو، اگر تم کفر کرو یعنی ناشکری کرو، فإن اللہ غنی، تو اللہ بے نیاز ہے۔ اب غنی اور بے نیاز کا معنی کیا ہے؟ غنی اور بے نیاز کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اب پھر سوال یہ ہوتا ہے پھر بندوں کے اوپر جو اس نے احکام شرعیہ لاگو کیے یہ کیوں کیے؟ اگر وہ بے نیاز ہے، غنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں اس نے احکام شرعیہ کا مکلف کیوں بنایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ فرماتا ہے تم پر جو نماز فرض کی، زکوٰۃ فرض کی، صدقہ جانا وہ سنت کیا، مستحب کیا، واجب کیا، روزے تمہارے اوپر لازم کیے، حج کیا، یہ جتنی عبادات کا تمہیں مکلف بنایا نا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے کرنے سے اللہ تمہارے ان اعمال سے اپنی ذات کو کوئی نفع دینا چاہتا ہے، نہیں، اور تمہارے نہ کرنے سے اس کی ذات کا کوئی نقصان ہوگا یا تمہارے ان اعمال کے کرنے سے اس کی ذات کو کوئی نفع ہوگا اور وہ کسی ضرر سے بچ جائے گا، کہا ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تمہارے اعمال کے کرنے سے اور نہ کرنے سے نہ اس کو نفع ہے نہ نقصان ہے، یہ تو میرے بندو تمہارے لیے ہی ہے، تمہارے لیے میں جزا گٹھی کر رہا ہوں جو قیامت کے دن تمہیں ہی کو دے دوں گا، ان میں سے میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تم نے نماز پڑھی تو نماز کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہاں میں نے سنبھال کر رکھی ہے، جب تمہیں ضرورت ہوگی میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ یہ سنبھال کر رکھنا یہ بھی میرا کرم ہے تمہارے اوپر۔ تم نے روزے رکھے تو روزوں سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے تمہارے روزے سنبھال کر رکھے ہیں، جب مشکل ترین دن آئے گا یہی روزے میں تمہیں کو ہی دے دوں گا، اور یہ بھی میرا کرم ہے تمہارے اوپر۔ تو کیا فرمایا احکام شرعیہ کا جو مکلف کیا تمہیں، اس سے کوئی مجھے فائدہ نہیں ہے، یہ سارا فائدہ تمہیں کو ہے۔ اور اس کے لیے بڑی مشہور حدیث پاک ہے، سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز و جل نے مجھ سے فرمایا، یعنی حضرت ابو ذر حضور سے روایت کرتے ہیں اور حضور اللہ عز و جل کا فرمان روایت کر رہے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا، سو میں نے تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا، تم میں سے کوئی اپنے بھائی پر ظلم نہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا سنو اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو ما سوا اس کے کہ جسے میں ہدایت دوں، سو مجھی سے ہدایت مانگو، سو مجھی سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ سنو
تم سب کے سب بھوکے ہو ماں سوا اس کے جسے میں کھلاؤں، سو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا سنو تم دن رات گناہ کرتے ہو، میں بخشتا ہوں، سنو میرے بندو مجھ سے بخشش طلب کرو میں ہی تمہیں بخشوں گا۔ اس کے بعد فرمایا تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو، تم کسی بھی نقصان کے مالک نہیں ہو جو مجھے نقصان پہنچا سکو، اور نہ تم کسی نفع کے مالک ہو کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ اگر تمہارے اول و آخر اور تمام جنات و انسان سب سے بڑے متقی شخص کی طرح ہو جائیں سب کے سب، تو اللہ فرماتا ہے ایک رائی کے دانے جتنا بھی میری ملک میں فائدہ نہیں پہنچے گا۔ سب کے سب تم متقی بن جاؤ تو میری ملک میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر تمہارے اول آخر تمہارے تمام جن و انسان سب سے بڑے گناہگار کی طرح بن جائیں تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور آدم سے لے کر قیامت کے دن تک آخری انسان تک تم سبھی اکٹھے ہو کر مجھ سے مانگو، اور تم جو جو مانگو میں تمہاری اس مانگ کے مطابق سب کو دوں، تو سنو میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی کو ڈبو کر نکال لیا جائے۔ اب محدثین فرماتے ہیں یہاں جو سمندر اور سوئی سے تشبیہ دی گئی ہے نا، یہ ہمارے اعتبار سے، کیوں کہ ہماری نگاہوں میں اگر ذخائر میں کوئی سب سے بڑا ذخیرہ ہے تو وہ سمندر ہے، اور باریکیوں میں اگر کوئی سب سے بڑی باریک چیز ہے تو وہ سوئی کا کنارہ ہے۔ ہماری نگاہوں میں سوئی کے کنارے سے باریک کوئی نہیں ہے اور سمندر سے بڑا ذخیرہ کوئی نہیں ہے۔ اب ہمارے اعتبار سے اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہارے اعتبار سے جو سب سے بڑا ذخیرہ ہے نا، اس میں اگر سب سے چھوٹی چیز ڈبوئی جائے تو کوئی فرق نہیں نہ پڑتا، میں تم سب کی حاجتیں پوری کر جاؤں تو مجھے اتنا بھی فرق نہیں پڑتا۔ لہذا میں نے تمہارے اوپر نماز روزے حج اس لیے نہیں کیے کہ تمہارے کرنے سے مجھے کوئی فائدہ ہوتا ہے، کہا نہیں، یہ سارا کچھ تمہارے لیے میں جمع کر رہا ہوں تمہارے لیے، اور جس دن تمہیں ضرورت ہوگی تمہیں ہی کو دے دوں گا۔ اس لیے فرمایا اگر تم ناشکری کرو تو اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے تم سے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری ناشکری کرنے سے۔ اور سنو بلا یرد لعباد الکفر، اللہ ناشکری سے اپنے بندوں سے خوش نہیں ہوتا، ناراض ہوتا ہے۔ ناشکری کرنے والوں سے اللہ کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے، خوش نہیں ہوتا۔ اور اگر تم شکر ادا کرو یرضٰ لکم، وہ تم سے راضی ہو جائے گا، وہ تم سے کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا، وہ تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ شکر کرنے سے راضی ہوتا ہے، ناشکری کرنے سے ناراض ہوتا ہے۔ اور شکر کرنے سے کتنا راضی ہوتا ہے اس کی حدیث بھی سنیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے مجھ سے فرمایا، کس سے؟ حضور سے، محبوب اپنی امت کو کہہ دو یہ میری راہ میں خرچ کریں، یہ میری راہ میں کیا کریں؟ جی بھر کر خرچ کریں، یہ جتنا خرچ کریں گے میں اس سے کئی گنا دیتا جاؤں گا۔ اور سنو میرا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اللہ فرما رہا ہے میرا ہاتھ بھرا ہوا ہے، میرا ہاتھ بھرا ہوا ہے، جب سے میں نے زمین و آسمان بنائے ہیں اس دن سے لے کر آج تک میں بانٹ رہا ہوں، میرے ہاتھ میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ابھی کمی نہیں آئی ہے۔ جتنا
خزانے سے ایک رائی کا دانہ، رائی کہتے ہیں خشخاش کو، خشخاش کا دانہ نکال لیا جائے نا تو خشخاش کے دانے، ایک دانے سے نکلنے سے کوئی پتہ چلے گا وزن میں کوئی کمی آئی، ذخیرے میں کوئی کمی آئی؟ اللہ فرماتا ہے جب سے میں نے زمین و آسمان بنائے ہیں اس دن سے بانٹ رہا ہوں، لیکن ابھی ایک خشخاش کے دانے جتنی بھی کمی نہیں آئی ہے، اور میں قیامت تک دیتا رہوں گا پھر بھی ایک خشخاش کے دانے تک کمی نہیں آئی گی۔ لہٰذا اگر تم شکر ادا کرو یرضٰ لکم، تو وہ اللہ تم سے راضی ہوگا۔ شکر کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور نہ شکری کرنے سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اور سنو، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کسی دوسرے کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا، ہر کسی کو اپنا اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنے اپنے سوالات کے جوابات دینے ہوں گے، اپنی قبر سے خود نبھنا ہوگا۔ وہی بات میں کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، اگر آپ سمجھ جائیں، رشتہ دار اوپر سنگ مرمر لگوا دیں گے، ٹائلیں لگوا دیں گے، کتبہ بڑا لگوا دیں گے، شیڈ لگوا دیں گے، بلب لگوا دیں گے، پھول بوٹے لگوا دیں گے، یہ سارا کچھ باہر ہوگا، اندر خود بھگتنا پڑے گا، اندر کا انتظام خود کرنا ہے۔ رشتہ دار سارا کچھ باہر کا کریں گے۔ بہت نیک بچے ہوئے نا تو بلب لگا دیں گے نا، شیڈ لگوا دیں گے۔ آپ نے بڑے قبرستان میں دیکھا نہیں، آئے روز نئے سے نئے شیڈ لگ رہے ہیں، آپ وہاں سے گزرے تو آپ کو دیکھیں گے بڑے بڑے کتبے لکھے، وکیل صاحب، جج صاحب، ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب، چودھری صاحب، رانا صاحب، ملک صاحب، ارائیں صاحب، بڑے بڑے القابات لکھ کر بڑے بڑے کتبے لگے ہوئے ہیں۔ یہ سارا کچھ باہر ہو رہا ہے، اندر کیا ہو رہا ہے یہ اندر والے کو پتا ہے، اندر خود نبھنا ہوگا، اس لیے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور فنشنگ اندر کی ہونی چاہیے، باہر کی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ خود بھی دیکھ لیجئے نا، اگر آپ مکان اندر سے پلسٹر بھی نہ کروائیں اور باہر سے پلسٹر کروا کر ٹائلیں لگوا دیں تو باہر سے دیکھنے والا کہے گا بڑا خوبصورت ہے، اور جب اندر داخل ہوگا کہے گا بڑا بے وقوف ہے، پہلے تو اندر کام کروانا چاہیے تھا۔ سب سے پہلا جملہ اس کے منہ پر آئے گا یہ بڑا بے وقوف ہے۔ وہ باہر کا تو گزارا ہو جاتا ہے، باہر نہ بھی ٹائل لگے تو گزارا ہو جاتا ہے، ٹیپ ٹاپ نہ بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اندر کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو معاملہ تو اندر کا ہے، باہر کا تو نہیں ہے۔ اگر باہر کا معاملہ اتنا اہم ہوتا تو جنت البقیع میں تو کوئی قبر بھی نہیں ہے جس پر کتبہ لگا ہوا ہے۔ وہاں صحابہ ہیں سینکڑوں کے حساب سے، سینکڑوں کے حساب سے صحابہ ہیں، سرکار کی اماں جان ہیں، سرکار کی شہزادی کائنات کی مالکہ وہاں لیٹی ہیں، امام حسن جنت البقیع میں ہے، کیسی کیسی شخصیات ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، دیکھیے تو صحیح نا کیسی کیسی شخصیات وہاں موجود ہیں۔ وہاں تو کوئی کتبہ نہیں نہ لگا ہوا، کوئی کتبہ نہیں لگا ہوا۔ اور امیر طیبہ اسد اللہ و اسد الرسول عود میں تشریف فرمائے، کوئی کتبہ نہیں لگا ہوا، لیکن کتنا خوش بخت وہ مقام ہے جہاں میرے نبی ہر بدھ کو خود چل کر جایا کرتے تھے۔ معاملہ تو اندر کا ہے نا، معاملہ باہر کا نہیں ہے، معاملہ اندر کا دیکھا جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑے گا، اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ آج بھی اگر آپ بوڑھے ہو جائیں نا تو کوئی کام جو نا آپ چاہیں کہ میں گھر کا کوئی کام سنوار دوں تو بچے کہتے ہیں ابا جی بس کریں، عمر کے مطابق چلیں، سیڑھی سے گر گئے نا ٹانگ ٹوٹ گئی تو پھر سنبھالنا کس نے ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں سنبھل جاؤ، وہ بھی کہتے ہیں، وہ نہیں کہتے ابا جی آپ آرام کریں میں سیڑھی پر چڑھتا ہوں یا میں سیڑھی کو پکڑ، کہتے ہیں آگے سے گورتے ہیں، وہ جو کام نہیں ہوتا وہ کیوں کرتے ہو؟ گور کر کہتے ہیں جو نہیں ہوتا وہ کیوں کرتے ہو؟ تو میرے بھائیوں فکر تو اندر کی کرو، باہر کا تو معاملہ ہی نہیں ہے۔ تو اسے کہا کوئی کسی کا بوجھ